اس قسم کی بات کرتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوا چلوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تقدیر کی 3 قسمیں ہیں۔ اب میں پوچھوں گا، آپ مجھے جواب دیں گے کتنی قسمیں ہیں تقدیر کی؟ 3 قسمیں۔ ایک ہے تقدیر مبرم، ایک ہے تقدیر معلق محض، اور ایک ہے شبیہ بمبرم، تقدیر بمبرم اور تقدیر محض۔ بس یہ ان 3 چیزوں کو آپ اچھی طرح سے سمجھیں۔ تقدیر بمبرم کسے کہتے ہیں؟ تقدیر بمبرم اسے کہتے ہیں جو کچھ رب قدیر جل جلالہ نے اپنے علم سے لکھ دیا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، وہ ہو کر کے ہی رہے گا۔ اسے کہتے ہیں تقدیر مبرم۔ اسے کوئی خاصان بارگاہ بھی نہیں ٹال سکتا۔ یہ وہ تقدیر ہے کہ یہ کسی سے ٹلنے والی نہیں ہے۔ اب اس کو میں قرآن کی روشنی میں سمجھاؤں۔ خاصان بارگاہ کو اللہ تعالی اس قسم کی تقدیر جس کے بارے میں لکھی ہوئی ہے، مولا نے اپنے علم سے جو لکھ دی ہے، خاصان بارگاہ کو اللہ عز و جل اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے روکتا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم ایسی جگہ پہنچے جہاں قوم لوط بھی تھی اور حضرت لوط علیہ الصلاۃ والتسلیم بھی موجود تھے، اور اس وقت حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم روزے سے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو فرشتوں نے افطار کرایا، حضرت اسحاق کی بشارت دی، اور اس کے بعد فوراً یہ بات بتائی کہ قوم لوط پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے اور قوم لوط تباہ ہو جائے گی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جب قوم لوط کے بارے میں یہ سنا تو قرآن کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، یجادلنا فی قوم لوط۔ میں تو قرآن کے اس لفظ کے بارے میں سوچتا ہوں تو عجیب کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ کیا انبیاء کی شان ہے، کیا شان ہے۔ لوگ کہتے ہیں انبیاء کیا کوئی بھی پر نہیں مار سکتا، اور یہاں رب قدیر جل جلالہ فرماتا ہے یجادلنا فی قوم لوط۔ قوم لوط کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ سے جھگڑنے لگے، اب وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ انبیاء کو پر مارنے کی بھی گنجائش نہیں، ذرا دیکھو اللہ کیسے ناز اٹھاتا ہے اپنے نبیوں کا، کہ انہیں مچلنے کی اجازت دیتا ہے کہ مچلو جس طرح سے تم مچلنا چاہو۔ لفظ جدال جھگڑے کے معنی میں آتا ہے۔ کس انداز سے حضرت ابراہیم مچلے ہوں گے۔ اور یہاں تھوڑی سی ایک بات اور بھی عرض کر دوں، قوم لوط کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ عز و جل سے معروضہ پیش کرنے لگے۔ اب قوم لوط جن کی طرف حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، اور قوم لوط میں حضرت لوط علیہ السلام، ان کی فیملی اور کچھ لوگ ہی ایسے تھے جو ایمان والے تھے، باقی سب کے سب جو ہے وہ اللہ خیر فرمائے بہت شدید اور سخت ترین گناہوں میں گرفتار۔ لیکن نبی کی سوچ قرآن بیان کر رہا ہے، نبی کی فکر قرآن بیان کر رہا ہے کہ کسی انسان پر اگر کچھ ہو جائے تو نبی اس کو گوارا نہیں کرتے، وہ بھی عذاب میں گرفتار نہ ہو، اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ اب دیکھیے قرآن نے آگے کیا کہا، فَأَعْرِضْ عَنْ هَذَا،
اے ابراہیم اس سے تم جو ہے وہ دور رہو، اس کی عرض میرے سامنے نہ کرو، روک دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو روک دیا گیا کہ قوم لوط کے بارے میں تم مجھ سے عرض کرنے اور معروضات پیش کرنے سے فاعرض عن ھذا، اس کے سلسلے میں آپ اعراض کریں، پرہیز کریں، نہ کچھ آپ مجھ سے کہیں۔ کیوں؟ انہ قد جاء امر ربک انہم آتیہم عذاب غیر مردود، یہ اللہ نے چونکہ قضائے مبرم ان کے بارے میں قلم فرما دی تھی اور یہ فیصلہ ہو چکا تھا، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ ہو کر کے رہے گا اور یہ تباہ ہو کر کے رہیں گے، برباد ہو کر کے رہیں گے، یہ میرا اٹل فیصلہ ہے۔ تو خاصان بارگاہ کو ایسے موقع پر عرض کرنے سے روک دیا جاتا ہے، اور یہ ہے قضائے مبرم جس کو اللہ نے لکھ دیا ہے، اور جو اٹل اللہ کا فیصلہ ہے اس میں کوئی خاصان بارگاہ بھی جو ہے وہ بارگاہ سمدیت کے اندر معروضات پیش مچلنے کا موقع دیا جاتا ہے، لیکن اللہ عز و جل ان کو روک بھی لیتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام شب معراج سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہیں، لیکن آواز تھوڑی سی بڑی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام سے سرکار نے فرمایا، جبریل یہ کون ہے جو میرے رب سے اس طرح سے باتیں کر رہا ہے؟ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا کہ حضور یہ اللہ کے کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، کہ رب کے سامنے اس طریقے سے؟ اب جواب سنیے، جبریل امین جواب میں عرض کرتے ہیں، حضور اللہ نے ان کے مزاج کے اندر کافی سختی رکھی ہے، اس لیے وہ اس طرح سے کلام کر رہے ہیں۔ اب وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ رب کی بارگاہ کے اندر پر مارنے کی گنجائش نہیں، میں کہتا ہوں اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہو؟ انبیاء کے ناز اللہ اٹھاتا ہے، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم اپنے رب سے بات کرتے ہیں، اس لیے کہ جب وہ کہتا ہے جو کہتا ہے وہ مانتے ہیں۔ تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مچل کل وہ بھی ناز برداری کے لیے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اس طرز کلام کو اختیار کر لیتی ہے، اور اللہ ان کے ناز کو اٹھاتا بھی۔ چلیے تھوڑا سا یہ نہیں سمجھے تو اور ایزی سمجھا دوں، اور ایزی سمجھا دوں۔ آپ سوچتے ہوں گے اللہ سے جھگڑا کرنا، تو وہ جھگڑا جس کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں اس طرح سے نہیں، وہ ناز برداری کا انداز ہوتا ہے، وہ مچلنے کا ایک انداز ہوتا ہے، جیسا کہ اب سنیے آپ، ایک مومن کا کچا بچہ ورود میں آنے سے پہلے، دنیا میں آنے سے پہلے کچا بچہ انتقال کر جاتا ہے۔ کچا بچہ، اس نے دنیا دیکھی نہیں، اسے نہ باپ کا پیار ملا نہ ماں کا پیار ملا، کچھ بھی نہیں، پیدا ہونے سے پہلے اس کی موت واقع ہو گئی۔ اب کل بروز یہ قیامت یہ کچا بچہ اللہ سے جھگڑا کرے گا، حدیث شریف میں اللہ سے جھگڑا کرے گا، مولا میں نے تو میری ماں کو بھی نہیں دیکھا، نہ باپ کا پیار پایا، میں نے تو کچھ نہیں پایا، آج تو مجھے جنت میں بھیجا، میں جنت میں نہیں جاتا۔ کچا بچہ اللہ سے جھگڑا کرے گا، حدیث شریف میں جدال کا لفظ آیا ہے، وہ کچا بچہ اللہ سے جھگڑا کرے گا، میں جنت میں نہیں جاتا، اس لیے کہ جس ماں باپ کا پیار میں نے دنیا میں نہیں پایا، میں چاہتا ہوں وہ میرے ماں باپ بھی میرے ساتھ ہوں۔ حدیث شریف کے اندر ہے، بچے کی ناف جو ہوتی ہے نا، اسی ناف سے بچے کو غذا پہنچتی ہے، اس ناف سے اللہ عز و جل اس بچے کے ماں باپ کو باندھ کر جنت کے اندر داخل فرماتا ہے۔ اب جو یہ کہتے ہیں کہ کسی کی سنوائی نہیں، کیا کہتے ہو اس کچے بچے کے بارے میں؟ جب کچا بچہ اپنے ماں باپ کو لے جا سکتا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کی شان کتنی عرض ہے۔
تو मचलने देता है मेरा मौला के मचलो। मेरे बंदो मुझसे मचल कर नहीं मांगोगे तो किससे मांगोगे? लेकिन जहां रोक दिया जाता है वो कज़ाए मुबरम है। चलिए और थोड़ी सी ईमान की ताजगी के लिए अर्ज कर दूं, कलीम का जिक्र भी सुन लिया, खलील का जिक्र भी सुन लिया, अब थोड़ा सा हबीब का जिक्र भी सुन लिया। जब रब्बे कदीर ने फरमाया वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा, अनकरीब मेरे महबूब आपको इतना अता करेंगे कि आप राजी हो जाएं, ये मौला कह रहा है। अब देखिए हुजूर कैसे मचलते हैं। अब जब मेरे मौला तूने कह ही दिया है कि मैं जब तक राजी नहीं होऊंगा उस वक्त तक तू मुझे अता करता ही रहेगा, तो मेरे करीम अब मेरी भी अर्ज सुन ले, मैं उस वक्त तक राजी नहीं हो सकता जब तक मेरा एक उम्मती भी जहन्नम में है। अल्लाह ने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस ख्वाहिश की तकमील का मुद्दा सुना दिया और रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशारत अता फरमा दी। अंबिया की ये शान है कि वो रब की बारगाह में मचलते हैं और उन्हें ये इख्तियार होता है, दामने अदब को थाम कर वो मचलते हैं। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये न कहा जाए कि अंबिया किराम को भी कयामत में पर मारने की गुंजाइश नहीं। अब आइए समझें, क़ज़ाए मुबरम आप समझ लिए, ये वो चीज है जिसका फैसला अल्लाह ने अटल फरमा दिया है, वो टलने वाला नहीं किसी खासाने बारगाह की दुआ से। अब क़ज़ाए मुअल्लक़ महज़, इसको समझें, ये क्या तकदीर है। तो इंसान से गुनाह हुए, तो इंसान के लिए, मोमिन से गुनाह हुए, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने कोई ना कोई बहाना रख दिया। तुम नमाज पढ़ोगे तुम्हारे ये गुनाह माफ हो जाएंगे, तुम रोजे रखोगे तुम्हारे ये गुनाह माफ हो जाएंगे, तुम हज करोगे तुम्हारे ये गुनाह माफ हो जाएंगे, तुम ज़कात दोगे तुम्हारे ये गुनाह माफ हो जाएंगे। यहां तक कि कब्र में तुम पहुंचोगे, अज़ाब का फरिश्ता दाएं जानिब से आएगा तो दाएं जानिब की नेकियां काम आ जाएंगी, बाएं जानिब से आएगा तो बाएं जानिब की नेकियां काम आएंगी, पैर की तरफ से आएगा तो पैर। तो ये क्या है, किसी सबब से अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने तुम्हारी बख्शिश का इंतजाम कर रखा है, लिखा हुआ है। लेकिन परवरदिगार ने तुम्हारे लिए एक जरिया भी रखा है कि इन जरियों के वजह से, और ये जरिया फरिश्तों को मालूम, ये जरिया फरिश्तों को मालूम है कि परवरदिगार इस अमल से इस बंदे के इस गुनाह को माफ फरमाएगा। तो ये एक क़ज़ाए जो है वो महज जो है, ये क़ज़ा, ये एक तकदीर है। अब तीसरी किस्म आप समझे, क़ज़ा शबी ब मुबरम, मुबरम तो नहीं है लेकिन शबी ब मुबरम, अल्लाह ने लिखा नहीं है, अल्लाह ने लिखा नहीं है, लेकिन उसके इल्म में यह बात है कि मेरा बंदा ये करेगा ना। फरिश्तों को भी नहीं मालूम इस क़ज़ा के बारे में, फरिश्तों को भी नहीं मालूम और अल्लाह ने लिखा भी नहीं है। लेकिन मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह के इल्म में है ये बात कि मेरा बंदा ये करेगा ना तो इसकी जिंदगी बढ़ा दूंगा, इसकी रोजी बढ़ा दूंगा। तो अब बंदा, ये जो हदीस शरीफ में है ना, रिश्तेदारों से अच्छा सुलूक करो, अल्लाह तुम्हारी उम्र में और माल में बरकत अता फरमाएगा। तो ये मेरा मौला जानता है कि मेरा बंदा ये करेगा तो मैं इसे ये अता कर दूंगा। अब यहां जो गलती सबसे बड़ी होती है वो ये है कि आदमी तकदीर का बहाना बनाकर सब करने से रुक जाता है। ये नहीं होना चाहिए। और ऐसी दलील मैं आपके सामने लाऊंगा कि इंशाअल्लाह अज़ीम उस दलील को सुनने के बाद आपका ईमान भी पुख्ता होगा और आप तकदीर का बहाना बनाना भी छोड़ देंगे। बहुत सारे औराद वज़ाइफ और आमाल ऐसे बताए गए जो मुख्तलिफ प्रॉब्लम के सॉल्यूशन हैं। मिसाल के तौर पर एक सहाबी गिरफ्तार हुए,
رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ان کے والد پہنچے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرا بیٹا گرفتار ہے اور اس کی ماں اس کی جدائی کے اندر بہت رو رہی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے سلسلے میں کرم کی نظر فرمائیں اور کچھ بتائیں کہ کیا کرنا چاہیے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ واصبر۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے ڈرو، صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑو، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تجھے اور تیری بیوی کو حکم دیتا ہوں کہ تم کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو۔ ارشاد نبوی سن کر وہ صحابی اپنے گھر لوٹ آئے اور اپنی بیوی کو سارا ماجرا آ کر بتایا۔ وہ نیک بخت بیوی کہنے لگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کا ہمیں حکم دیا وہ بہت ہی عمدہ ہے۔ پھر ان دونوں میاں بیوی نے بکثرت ورد شروع کر دیا، چنانچہ اس کی برکت سے دشمن ان کے بیٹے کی طرف سے غافل ہو گئے اور وہ ان کی غفلت سے فائدہ اٹھا کر وہاں سے نکل گئے اور اللہ نے رہائی عطا فرمائی۔ سبب تھا لا حول ولا قوت الا باللہ، اور یہ بہت بڑا عمل ہے۔ خدا کی قسم اس عمل کی برکت میں آپ کو بتاؤں تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی، کتنا پاورفل ہے یہ عمل، کتنا پاورفل۔ میں ایک حدیث شریف ایک قول آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ علامہ پانی پتی اپنی تفسیر مظہری میں اس آیت کے ضمن میں یعنی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ اس آیت کی تفسیر میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری میں اس آیت کے ضمن میں حل مشکلات کے لیے ایک وظیفہ لکھا ہے جو ہدیہ ناظرین ہے۔ حضرت مجدد الفسانی نے دینی اور دنیاوی منافع کے حصول، دینی اور دنیاوی مشکلات کے حل کے لیے یہ وظیفہ بتایا کہ ہر روز 500 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے اور اول آخر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ اس کی ساری پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اب ہمارے یہاں تعویذات کے لیے اور دیگر چیزوں کے لیے لوگ آتے ہیں تو کہتے ہیں حضرت بس کچھ کر دیجئے، اور ان سے کہو یہ پڑھو، کہاں حضرت یہ بہت مشکل ہے۔ تو آپ سے میں ایک چیز عرض کروں کہ اس طرح سے کام نہ کریں۔ جنت میں جانا ہے تو کوئی پیر صاحب مرے اور آپ جنت میں نہیں جاؤ گے، جنت میں جانا ہو تو آپ کو خود کو مرنا بھی تو پڑے گا نا۔ آپ مریں گے نہیں تو جنت میں جائیں گے کیسے؟ اب آپ کہیں پیر صاحب مرو بھی آپ لیکن جنت میں ہم جائیں گے، یہ کیسے ہوگا؟ تو یہ اولیاء کرام جو اوراد و وظائف عطا کرتے ہیں اس سے مصیبتیں ٹلتی ہیں، پریشانیاں ٹلتی۔ اب وہ لوگ جو تقدیر کا رونا رو کر اور تقدیر پر بھروسہ کر کے چپ چاپ بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اب جو کچھ تقدیر میں لکھا ہے وہ ہو کر کے رہے گا، اس کے لیے ایک حدیث، اور اتنی پیاری حدیث شریف ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حدیث مبارکہ کو ذہن میں رکھ کر خدا کی قسم آقا کا سچا عشق ہوگا نا تو کوئی آدمی کبھی بیکار بیٹھے گا ہی نہیں، وہ متحرک ہو جائے گا، وہ دوڑ دھوپ کرنے والا بن جائے گا، وہ محنت و مشقت کرنے والا بن جائے گا، وہ تقدیر کا بہانہ کرنا چھوڑ دے گا۔ اور وہ حدیث کون سی ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الکاسب حبیب اللہ۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کسب کرنے والا، کام کرنے والا اللہ کا حبیب ہے، اللہ کو بہت پسند۔ بیکار بندہ اللہ کو پسند نہیں۔ ارے جب بیکار بات کرنے
والا اللہ کو پسند نہیں ہے تو بیکار رہنے والا اللہ کو کہاں سے پسند ہوگا؟ اور آج کیا ہے ہماری قوم کا حال دیکھ لیجئے. بس اس پر کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. اب سنیے یہ جو حدیث شریف ہے القاسب حبیب اللہ، اس کے بارے میں حضرت مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تو توکل کا دعویٰ کرتا ہے تو کام میں مشغول ہو جا، پہلے تخم ریزی کر پھر اللہ پر بھروسہ کر. یعنی تو اگر اللہ پر بھروسہ کرنے کی بات کرتا ہے نا تو پہلے زمین میں بیج بو دے اور پھر تو اللہ پر بھروسہ کر. اور آگے ارشاد فرماتے اس حدیث میں جو رمز ہے اس کو سن کہ کسب کرنے والا اللہ کا دوست ہے. توکل کی وجہ سے اور تقدیر پر بھروسہ کرنے کی وجہ سے انسان کو کبھی بھی کام میں سستی نہیں کرنا چاہیے، اسے کام کرنا چاہیے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بلکہ سلف صالحین تو تاکید کرتے ہوئے فرماتے ہیں کاروبار کرو اور رزق حلال کماؤ، کیونکہ تم ایسے، غور سے سنیے گا، کیونکہ تم ایسے زمانے میں ہو جب کوئی شخص محتاج ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنی متاع دین و ایمان کو بیچنا شروع کر دیتا ہے. جہاں آدمی محتاج ہوا کہ پہلے اپنا دین بیچے گا اور اپنا ایمان بیچے گا. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تجارت کرو، کسب کرو، محنت کرو، یہ ساری چیزیں کرنا ہماری ذمہ داری ہے اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. صرف تقدیر مبرم جو ہے وہ ٹلنے والی نہیں، باقی بہت سارے کام ایسے ہیں جن کے کرنے کی وجہ سے تقدیر شبیہ بمبرم جو ہے اللہ تعالیٰ اس تقدیر کے اندر لکھی ہوئی چیزوں کو یا موجود چیزوں کو یا ہونے والی چیزوں کو اعمال کی بنیاد پر ٹال دیا کرتا ہے. اس کے لیے قرآن کی ایک دلیل بھی میں آپ کے سامنے لے کر کے آتا ہوں، ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. اب جو لوگ کہتے ہیں کہ کیا اللہ کے علم میں یہ ساری چیزیں ہیں کہ کون کیا کرنے والا ہے، تو اب اس کے لیے ایک دلیل پیش کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے فرمایا وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. اللہ فرماتا ہے یہ آفتاب یعنی سورج جو چلتا رہتا ہے اپنے ٹھکانے کی طرف، سورج چلتا رہتا ہے نا اپنے ٹھکانے کی طرف، تو قرآن اس کے بارے میں فرماتا ہے کہ یہ اندازہ مقرر کیا ہوا ہے اس خدا کا. یہ اندازہ کس کا مقرر کیا ہوا ہے؟ اس خدا کا جو غالب علم والا ہے. یعنی پہلے اپنے رب کے بارے میں سمجھو کہ رب کیسا ہے، غالب علم والا. اس کا جو اندازہ ہے وہ اندازہ بالکل صحیح ہو کر کے رہتا ہے، وہ ایسا اندازے والا ہے، غالب علم والا. اب اس کی تفسیر کے اندر فرمایا گیا، بڑی پیاری بات ہے. آپ اور ہم مغرب کی نماز پڑھتے ہیں تو کب پڑھتے ہیں؟ روزہ افطار کرتے ہیں کب کرتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کتنے بجے. ٹائم بھی آپ دیکھیں کہ ایک منٹ سورج آگے پیچھے نہیں ہوتا. جو اس کا وقت مقرر دائمی تقویم جو بن گئی کہ جنوری کی اس تاریخ کو سورج اتنے بجے نکلے گا، دنیا کا علم رکھنے والا بندہ ٹائم سیٹ کر کے بتا دیتا ہے اتنے بجے نکلے گا. بندے تو نے کیسے بتایا؟ تو وہ کہے گا کہ سورج کی رفتار دیکھ کر ہمیں پتا چلا. تو جب اس رفتار کے علم رکھنے والے کی پوزیشن یہ ہے کہ تمہیں ٹائم بتا کر کے لکھ کر کے بتا دیتا ہے کہ اتنے بجے ہی نکلے گا، اس کے یقین کو بھی تو دیکھو اور سورج کے یقین کو بھی دیکھو، پھر اپنے یقین کو بھی دیکھو کہ سورج کے جو وقت پر نکلنے کا اللہ نے فیصلہ فرما دیا ہے تو سورج نہ ایک سیکنڈ پہلے نکلتا ہے نہ بعد میں نکلتا ہے، اسی وقت پر نکلتا ہے جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کر دیا ہے.
اور اس پر آپ یقین کر کے ہی تو افطار کرتے ہیں، اسی پر تو یقین کر کے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سورج اپنے مقرر مقام کی طرف محو حرکت ہے، اور اس کی مجال نہیں کہ وہ مقرر شدہ وقت سے 1 سیکنڈ تاخیر سے یا پہلے یا وہاں سے سرک کر کسی اور جگہ پہنچ جائے۔ سورج کی یہ مجال نہیں۔ جو ٹائم ٹیبل اس کے طلوع و غروب کا مقرر کر دیا گیا ہے، اس کی کمی بیشی کا امکان تک نہیں۔ نظام الاوقات عزیز و علیم کا مقرر کیا ہوا ہے، نہ اس میں رد و بدل کی گنجائش ہے اور نہ کوئی چیز اس کے خلاف ورزی کر سکتی ہے۔ یہاں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کب سورج نکلے گا، کب غروب ہوگا، یہ سب کچھ میرے رب کے علم کے اندر موجود ہے، اور رب قدیر جل جلالہ نے جو اندازہ مقرر کر رکھا ہے اسی اندازے کے مطابق سورج نکلتا بھی ہے، سورج غروب بھی ہوتا ہے، سورج طلوع بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ جب سورج کا معاملہ یہی ہے تو ہمیں بھی اللہ عز و جل کی لکھی ہوئی تقدیر پر یقین کر لینا چاہیے، اور یہ یقین اس طریقے کا کہ جو قضائے مبرم ہے وہ ٹل نہیں سکتی، اور باقی چیزوں کے حوالے سے اعمال کی بنیاد پر، دعا کی بنیاد پر، اور بہت ساری نیکیوں کی بنیاد پر، بہت سارے خیرات و صدقات کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ بہت ساری مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ تو تقدیر کا بہانہ بنا کر کے بیٹھا رہنا یہ اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر اس طریقے کا معاملہ ہے جو اللہ عز و جل کو پسند نہیں، بلکہ اللہ عز و جل یہ چاہتا ہے کہ بندے تو محنت کر، تو مشقت کر، تیری محنتوں اور مشقتوں کی بنیاد پر وہ تقدیر جو شبیب مبرم ہے میں اسے ٹال بھی سکتا ہوں، بدل بھی سکتا ہوں۔ اور یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کسی کی دعا سے بھی تقدیر بدل جاتی ہے، لیکن کون سی تقدیر؟ تقدیر شبیب مبرم، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے اندر تاثیر رکھی ہے۔ ہاں تقدیر جو مبرم ہے وہ ٹلنے والی نہیں ہے، اس لیے دعائیں بھی لیتے رہو، نیکیاں بھی کرتے رہو، محنت و مشقت بھی کرتے رہو، اللہ کی بارگاہ میں سربہ سجود بھی ہوتے رہو، اس لیے کہ یہ ساری چیزیں ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جو قضائے مبرم ہے اس سے روک دیا جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ والوں کی دعائیں بھی لیتے رہیں، اللہ والوں کی خدمت بھی کرتے رہیں، ماں باپ کی خدمت بھی کرتے رہیں، نماز بھی پڑھتے رہیں، رشتہ داروں کے حقوق کو بھی ادا کرتے رہیں، کہ اس کی وجہ سے بہت سارے پرابلمز ایسے ہیں جن کو اللہ عز و جل دور فرما دیا کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ چند کلمات خیر تھے جسے اپنے دل و دماغ کے اندر محفوظ رکھیں، اور یہ بات اچھی طرح سے ذہن میں رکھیں، جو اللہ نے لکھا ہے، کریکشن کر لیجئے، جو اللہ نے لکھا ہے وہ ہم نہیں کرتے، ہم جو کرنے والے تھے وہ اللہ نے اپنے علم سے لکھ دیا ہے۔ اس لیے تقدیر کا بہانہ مت بناؤ اور اللہ پر الزام تراشی نہ کرو، بلکہ یہاں پر یاد رکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک فرقہ ہے فرقہ قدریہ کے نام سے، یہ منحوس فرقہ ہے، اسے مجوسی فرقے کے برابر کہا گیا ہے۔ وہ تقدیر کے حوالے سے غلط سلط عقیدے رکھتے ہیں۔ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تقدیر پر ایمان رکھنے کا حکم دیا ہے کہ اللہ عز و جل نے خیر و شر جو کچھ بھی ہماری تقدیر میں قلم بند فرما دیا ہے وہ حق ہے، اور ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لیکن تقدیر کے سلسلے میں بحث نہیں کرنی چاہیے، تقدیر کے سلسلے کے اندر مجادلہ نہیں کرنا چاہیے،
تقدیر کے سلسلے میں آرگومنٹ نہیں کرنی چاہیے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا ہے اور روکا ہے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و طفیل ہم سب کو اللہ عز و جل کے فیصلے پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پروردگار جل جلالہ ہمیں ایسے کام کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ بھی راضی ہو جائے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہو جائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔